مجھے فخر ہے اپنے اس ہاؤس پہ، فارم 45 کی اس ہاؤس پہ، اور ساتھ ساتھ میں پورے پاکستان کی عوام کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جو اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس لیے کھڑے ہیں کہ عمران خان اس قوم کی جنگ لڑ رہا ہے، اور عمران خان ہماری نسلوں کی اور ہماری جنگ لڑ رہا ہے. تو میں پورے پاکستان کی عوام کا اور ساتھ ساتھ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو سلام پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں. جناب اسپیکر، یہ ایک تاریخ بن چکی ہے اور ابھی وہ حال میں چل رہی ہے کہ ایک پارٹی جس کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے، جس کا چیئرمین عمران خان ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے جو یہ سارے اکٹھے ہوئے اور پری پلان ہمارے اوپر، ہماری پارٹی پہ حملہ کیا، وہ آج آئے دن ایکسپوز ہو رہے ہیں. ایکسپوز مطلب ننگے ہو رہے ہیں. جناب اسپیکر، ہمارے سے پہلے پارٹی کا نشان لیا گیا، اس کے بعد ہمارے لوگوں کو اغوا کیا گیا، ہمارے لوگوں سے زبردستی پارٹی چھڑوائی گئی. آہستہ سب کے بیان آ رہے ہیں کیونکہ وہ پولیٹیکلی ختم ہو چکے ہیں. اس کے بعد ہمیں الیکشن کمپین نہیں کرنے دی گئی، اور آج دعوے سے کہہ رہا ہوں، ادھر دعوے سے، کہ اس وقت بھی اسمبلی کے اندر زیادہ بتا رہا ہوں 6 بندے بھی ایسے نہیں ہیں اپوزیشن کے جو جیت کے آئے ہوں. 6. اگر میں دعویٰ کر رہا ہوں، اگر بات تھوڑے سنو بھائی، اور اگر ہمارے ساتھ ہمارے لوگوں کو توڑ کے کونسلر لیول تک، ورکر لیول تک، چیئرمین لیول تک یہ کام نہ کیا جاتا، خدا کی قسم اس اسمبلی میں اپوزیشن کا ایک بندہ بھی نہ ہوتا. یہ پورا صوبہ جانتا ہے، پورا صوبہ. اب میں پاکستان پہ آتا ہوں. پاکستان میں تحریک انصاف کو فارم 45 پہ 4.25 کروڑ ووٹ ملا ہے. پچھلی دفعہ 1.56 کروڑ ووٹوں پہ ہماری حکومت بنی ہے. اتنے ووٹوں کے بعد کہاں سے ووٹ آئے؟ ووٹ تو تھے ہی نہیں، خاموں پہ لکھ کے 47 پہ. اس کے باوجود ہماری وہ حکومت جو 3/4 ہوتی ہم سے چھین لی گئی، اور وہی سلسلہ جاری ہے، جاری و ساری ہے. ہمیں جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ یہ ملک کسی کے باپ کا ہے؟ ہماری حکومت میں مولانا صاحب نے دھرنا دیا، اسلام آباد تک آئے، ہم نے نہیں روکا. پیپلز پارٹی میں کراچی سے چلا، بلاول سرکاری جلسہ کیا، ہم نے نہیں روکا. خوف کیا ہے ہوئے؟ کس چیز کا خوف ہے ان کو؟ کیوں گھبراتے ہیں؟ کیوں نہیں چھوڑتے؟ پھر ہمارے پہ الزام لگاتے ہیں کہ ہم امن پسند نہیں ہیں. امن پسند تو ہم ہیں کہ جب ہم جیت جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں چلو پاکستان کے لیے، جیتنے کے بعد بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کرتے تاکہ انتشار نہ پھیلے. جناب اسپیکر، ہم لوگوں نے جلسے کی اجازت مانگی لاہور پیارے پاکستان میں. کہا مویشی منڈی جاؤ. 35 کلومیٹر دور، اور راستوں میں رکاوٹیں، اور جو ٹی وی پہ آتے ہیں نا ٹانٹا کرتے ہیں، رکاوٹیں نہیں تھی. شکر ہے سوشل میڈیا ہے، میڈیا تو کمپرومائز ہو جاتا ہے، سوشل میڈیا نہیں ہوتا. یہ رکاوٹیں نہیں تھی تو کیا ٹرالے اپنے سارے میرے لگائے تھے؟ اسلام آباد میں جلسہ مانگ رہے ہیں، سنجانی مویشی منڈی میں کرو، ادھر بھی رکاوٹیں. پھر پنڈی میں کہا جگہ باہ میں کرتے ہیں، کہتے ہیں جاؤ کانا منڈی میں کرو، مویشی منڈی میں. ہم کوئی جانور ہیں کہ ہم منڈیوں میں کریں گے؟ پھر ہم نے کہا میں احتجاج کرتے ہیں، پرامن احتجاج کرتے ہیں، اس کی بھی ہمیں اجازت نہیں ہے. ہمارے پرامن احتجاج میں دیکھیں اسپیکر صاحب، پوری قوم سے کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کو 2 چیزیں، یہ جو ناپسند ہے سب سے زیادہ وہ ہے تکبر، اور جو پسند ہے سب سے زیادہ وہ ہے عاجزی. ہمیں پہلے انہوں نے روکا، میں لاہور لیٹ پہنچ گیا. یہ کہہ رہے ہیں کہ میں لیٹ ہوا، میں آپ کو دکھاؤں گا ثبوت کے ساتھ کہ ہم 5:15 بجے کالا شاہ کاکو باوجود اس کے کہ 600 کلومیٹر پہلے لوگ یہاں اکٹھے ہونے میں ٹائم لگتا ہے، پھر یہاں سے جانے میں، پھر راستے میں رکاوٹیں. 5:15 بجے میں کالا شاہ کاکو کے اوپر تھا.
آگے 7 جگہوں پہ میں روکا گیا ہے وہاں پر سنجانی میں. ہم تو ٹائم پہ پہنچ گئے تھے. چیک کریں AWT کا ایک ہمیں وہ دیا انہوں نے انٹرچینج کے وہاں سے جاؤ. اتنا سا وہ روڈ ہے. اپنے اس روڈ کے اندر مجھے ٹوٹل وہ 6 کلومیٹر کی واک ہے. 3-4 کلومیٹر تو میں نے کر لیے تھے گاڑی میں کنٹینر کے اوپر. اس کے بعد میں چلا ہوں. میں نے آخری 2.5 کلومیٹر عوام کی رش گاڑی کی رش وجہ سے مجھے اس پہ 1.25 گھنٹہ لگا ہے, کیونکہ گاڑیاں اور عوام اتنی سی کہ راستہ ہی نہیں سب پہ. پھر پنڈی میں جانا تھا, برہان پہ, اس سے پہلے اٹک پہ, پھر پتھر گڑھ پہ. جو انہوں نے بدترین شیلنگ, جو بربریت اور جو ظلم کیا ہے وہ بھی سب کو پتا ہے. ہم نہیں پہنچ سکے, ہمارا احتجاج تھا, ہم نے وہیں پہ کیا, واپس آ گئے. اب یہاں پر اب یہاں ہوا کیا پتا ہے آپ کو؟ مزہ آیا, مزہ ان کو. یہ سوچ رہے تھے کہ نہیں جا سکتے نا, ان کے پاس طاقت ہے, ہماری دی ہوئی طاقت ہے, ہمارے ٹیکس کے پیسے کی دی ہوئی طاقت ہے. پہنچے ہیں اور وہیں پہ ڈیگ چوک پہ پہنچے ہیں جہاں کا کہا تھا. اسپیکر صاحب آپ ساتھ تھے. ہمیں راستے میں 1 کلومیٹر روڈ کے اوپر ایسے ٹرالے اور ایسے کنٹینر بھرے ہوئے, اتنے بڑے بڑے کھڈے, اس کے بعد ہزاروں شیل. پھر کیا ہوا؟ اللہ الحق ہے, منزل تک پہنچ گئے. ان کو سمجھ نہیں, حالانکہ پہنچنے کے بعد, چونکہ ہمارا دھرنا نہیں تھا, احتجاج تھا, پہنچنے کے بعد ہم نے 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ چونکہ بالکل فرنٹ پہ آ چکے ہیں اور بہت قریب سے لڑائی شروع ہو چکی ہے, اللہ نہ کر نقصان نہ ہو جائے. ہم نے پھر بھی سوچا, پہلے 7 چھوڑے تھے, ویڈیو تھی, اس دفعہ 17 چھوڑے. حالانکہ میں نے کہا تھا کہ پنجاب پولیس کو میں اس دفعہ نہیں چھوڑوں گا واپس, لیکن جو میں بار بار کہتا ہوں نا, اصلاح کہنے سے نہیں, عمل سے. اس دفعہ 17 چھوڑے, ویڈیو کیا آ جائیں گے, ابھی ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہیں. پھر بھی چھوڑ دیجیے, بچے ہیں, ان کے بچے ہیں, ہمارے بھائی ہیں. استعمال کرنے والے کیوں نہیں سوچ رہے کہ ان کو استعمال کر رہے ہیں؟ ہم نے پھر بھی چھوڑ دیا. اب وہاں سے ہم نے کہا کہ پی ہاؤس جاتے ہیں کہ لوگ 2.5 دنوں کے تھکے ہوئے تھے اور چائے پیتے ہیں, اور چائے پی کے پھر عمران خان سے ملاقات ہوگی, تو عمران خان جو عمل دے گا اس پہ عمل کریں گے. سر جیسے ہی میں پہنچا ہوں وہاں پر, میں نے بندوں کو صرف بات کی اور بٹھایا ہے وہاں پر. سر IG اسلام آباد ود رینجرز, اور پہلے سے کنٹینر لگا چکا تھا ہمارے گیٹوں پہ. یہ ہے کون؟ کے پی ہاؤس ہماری اس صوبے کی پختونخوا کی ملکیت ہے. اگر یہاں بیٹھے ہوئے لوگ اس بات پہ کھڑے نہیں ہوتے نا کہ جاؤ پختونخوا کے بجائے کوئی سندھ چلا جائے اپنے لیڈر کے پاس, کوئی پنجاب چلا جائے اپنے لیڈر کے پاس, یہاں مت بیٹھو. اگر تمہیں اپنے صوبے پہ غیرت نہیں ہے, تمہیں اپنے صوبے پہ غیرت نہیں ہے, اپنے صوبے کی عوام پہ ظلم ہوتا ہے, تمہاری پارٹیاں کرتی ہیں, تمہیں اس پہ غیرت نہیں ہے, کس بات پہ غیرت کھاؤ گے؟ کہ بس ہمیشہ فارم 45 میں بن کے آ جاؤ گے؟ اگر فارم 45 پہ نہیں سوچا تم آ گئے, پھر بھی تمہاری کرسی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر تمہاری سوچ ہی ہے کہ تمہارے لوگوں پہ ظلم ہو, ان کے گھروں میں چھاپے لگے, ان کی ماؤں بہنوں کی حصوں کے اوپر چادر چاردیواری پر مال کی جائے, اور تم کہو کہ چلو یہ کمزور ہوگا میں جیت جاؤں گا. لعنت ہے ایسی چیز پہ, لعنت ہے ایسی کرسی پہ, لعنت ہے ایسی پارلیمنٹیرین بننے پہ کہ آپ اپنا سارا کچھ تباہ کر کے لوگوں کا آپ کہیں کہ میں جیتنے میں آسانی پیدا ہو جائے مجھے. اس لیے آ کر سر ڈائریکٹ فائرنگ کی ہے, ڈائریکٹ شیلنگ کی ہے اور دھاوا بول دیا ہے. یہ پتہ نہیں ہے پکڑنے کس کو آیا تھا, FIR کس پہ تھی. مجھے پکڑنے آیا تھا, مجھے اطلاع دی کہ تمہارے پہ FIR ہے. نہیں, کس چیز کی FIR ہے؟ کون سا ایسا میں نے جرم کیا تھا بتا تو دیتا. پہلے عمران خان نے کہا کہ مجھے گرفتار کرنا ہے کر لو, میں گرفتاری دیتا ہوں. انہوں نے اس کو جان بوجھ کر اس طریقے سے گرفتار کیا تاکہ قوم کو دکھ ہو, قوم غصے میں آئے اور کچھ کرے. اور انہوں نے کروا لیا. وہ 9 مئی یہ ڈرامہ بنایا ہوا ہے, 9 مئی یہ ڈرامہ ہے. میں ریپیٹ کر رہا ہوں, اگر 9 مئی ڈرامہ نہیں ہے تو وہ دلیپ عباس
جو چھت پہ کھڑے ہو کے نعرے مار رہی تھی وہ ایک دن حوالات کیوں نہیں گئی؟ اور رضیہ شاہ کیوں ایک گھر در رہی ہے؟ مراد راز انہوں نے کہا 1700 کالے لوگوں کا رضا ہو وہاں پر، ایک دن اندر نہیں گیا. لیکن محمود رشید اور ہمارے باقی لوگ وہ ابھی تک اندر ہیں، عمر چیمہ ابھی تک اندر ہے. یہ ایک ڈرامہ اس سے ثابت ہو رہا ہے، جس نے پارٹی چھوڑ دی وہ 9 مئی میں نہیں ہے، جو پارٹی میں کھڑا ہے وہ 9 مئی میں سارے بیٹھے ہوئے ہیں کہ سارے 9 مئی والے ہیں، کیونکہ انہوں نے پارٹی نہیں چھوڑی. یہ بیٹھا ہے چھوڑ گیا ہے، یہ نہیں ہے 9 مئی میں، یہ بیٹھا ہے، باقی ہار گئے ہیں کیونکہ 9 مئی میں نہیں ہے. 9 مئی میں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ چھوڑ گیا. کبھی جاگے گا اس کا ضمیر، اس کا ضمیر جاگے گا ایک دن، یہ بتائے گا کرسی کے لیے اس نے پٹھانوں کی بے عزتی کی ہے. نہ کریں بھائی، آپ نہ کریں. میں یہاں پر وعدے کر رہا ہوں، بات بولے نا بھائی، جواب دے دینا آپ. میں یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں، نہ کریں یہ میری پہلی ایک بات طے ہو چکی ہے. میں یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں کہ کئی لوگوں نے جب پارٹی چھوڑ دی، کیا ہو گیا؟ ایک منٹ بات کر دیتے ہیں. جب پارٹی چھوڑ دی 9 مئی نہیں ہے، کا آزاد بھی ٹھیک ہے، جیتنے کا وعدہ بھی کر لیا، اور جس نے نہیں چھوڑی یہ ہیں وہ غیرت مند لوگ. اور یہ اوپر جو بیٹھے ہیں ہمارے نوجوان، یہ ہیں وہ غیرت مند لوگ جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہماری روایت ہے اسپیکر صاحب، ہماری روایت ہے کہ برے وقت میں چھوڑنے والا غدار ہوتا ہے، بزدل ہوتا ہے. اگر کسی کا نظریہ بہت بڑا ہے عروج میں چھوڑے، اقتدار میں چھوڑے. اب آئی جی صاحب نے اس کے بعد شیشے توڑنا شروع کر دیے. یہ علی امین کی گاڑی تھوڑی ہے ذاتی، خیر ہے، میری گاڑی تھوڑی ہے، معاف ہے. میں لفظہ لے گیا، معاف ہے. سامان لے گیا، معاف ہے. کے پی ہاؤس کی ایک چیز جو اسے توڑی ہے، یہ صرف معافی نہیں مانگے گا، بنا کے بھی دے گا تاکہ دوبارہ جرأت نہ کرے. سارے ثبوت موجود ہے. کھلی ہوئی الماریوں کیوں توڑ رہا ہے یہ؟ کھلے ہوئے دروازوں کیوں توڑ رہا ہے یہ؟ گبلے نے کیا کیا ہے؟ میری سرکاری گاڑیاں کیوں توڑی ہیں اس نے؟ وہ گاڑیاں علی امین کی نہیں ہیں، آج علی امین کی ہیں. وہ گاڑیاں پختونخوا کی حکومت کی ہیں. اس کی جرأت کیسے ہوئی ہے کہ یہ پختونخوا کی حکومت کو ہاتھ ڈال رہا ہے؟ کیا ہے 2 سال رہ گئے ہوں گے، اس کے سال رہ گیا ہوگا. آئی جی بننے کے لیے، آئی جی صاحب آئی جی رہنے کے لیے اتنے بھی نیچے نہ گرو. اور یاد رکھیں اسپیکر صاحب، جب چھوٹے لوگ عہدوں پہ بیٹھتے ہیں ملک تباہ ہوتے ہیں. یہی وہ چھوٹے لوگ ہیں عہدوں پہ جو بیٹھ گئے ہیں، اب ملک کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ عوام اس طرف جا رہی ہے، یہ چھوٹے لوگ ملک کا کپڑا نکال رہے ہیں. اس کے بعد کے پی ہاؤس پہ ابھی تک بندے بٹھائے ہوئے ہیں انہوں نے. وہ تمہارا باپ یہاں کھڑا ہے جی صاحب، ذرا یہ کھڑا ہے تیرا باپ. میں کے پی ہاؤس میں نہیں ہوں. ایسی لینگویج سننے کا شوق ہے. He has used abusing language out there regarding me. He has to apologize. اس کی جرأت کیسے ہوئی ہے گالی دے؟ قاسم کہاں ہے تمہارا؟ میں اس کے باپ کا نوکر ہوں، یہ میرا نوکر ہے، یہ میرے اسٹیٹ کا نوکر ہے. اس کی جرأت کیسے ہوئی ہے کہ مجھے گالی دے کہہ رہا ہے وہاں پر؟ کہاں ہے سی ایم تمہارا؟ علی صاحب تیرا باپ یہ کھڑا ہے، ادھر کھڑا ہے. صاحب ابھی تک بندے بٹھائے ہوئے ہیں. اور علی صاحب سن لو، میں ادھر ہی تھا، کل پوری رات میں ادھر تھا. یہ ہے تمہاری پرفارمنس. سن لے فیڈرل گورنمنٹ، تمہارے آئی جی پرفارمنس پہلے یہ ہے کہ ہم پہنچے ڈی چوک پہ اس سے. دوسری یہ ہے کہ میں ادھر ہی تھا رات کو، 4 چھاپے سے مارے ہیں. اللہ الحق ہے. عمران خان کہتا ہے نا لا الہ الا اللہ پہ یقین رکھو، اللہ ساتھ ہو ایسے سامنے بدن نظر نہیں آتا. غار ہیرا کا واقعہ آپ کے سامنے ہے.
ہمارے اسلام کی تاریخ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کی سیرت کے بارے میں ہمیں بتایا گیا کہ ہم نے فالو کرنا ہے اس کو، اس کی مثالیں موجود ہیں. ہم نے ان کو فالو کرنا ہے، اللہ ہماری مدد کرے گا. میری گاڑی بھی لے گئے، میرا ذاتی اسلحہ بھی لے گئے، میری اسکواڈ کی گاڑیاں بھی توڑ دی، ٹائر پھاڑ دیے، لوٹ لیے. میرے گارڈ بھی لے گئے، ان کو مارا. ڈی ایس پی جو ڈیوٹی پہ ہے آگے کے پی ہاؤس اسلام آباد میں، وہ میرے ساتھ نہیں ہے، وہ نہیں ہے میرے ساتھ، وہ کے پی ہاؤس کا ذمہ دار ہے. اس سے آتے ہی پوچھا، جب اس نے جواب نہیں دیا تھا اس کو 2 بٹ مار دیے. یہ ہے غنڈا، ہمیں کہتے ہیں غنڈا، یہ ہے غنڈا، سرکاری غنڈا ہے. یہ ہمارے ٹیکس کے پیسوں پر یہ سرکاری غنڈا بنا ہوا ہے. اس فلور پہ آ کے معافی مانگے گا، خدا خدا کی قسم. ہم یہ خیال کریں کہ پھر کہہ رہا ہوں اصلاح کر لو، پھر کہہ رہا ہوں اصلاح کر لو. اس فلور پہ معافی مانگے گا، ورنہ ایف آئی آر کرائیں گے. ایف آئی آر پہ پیش نہیں ہوگا، جہاں پہ ہوگا اپنی بے عزتی کا بدلہ لے کے دم لیں گے. اور یہ بھی کہہ رہا ہوں، پھر اصلاح کی بات کر رہا ہوں، سارے سن لو، جتنے ہمارے مخالفین بیٹھے ہوئے ہو، اصلاح کر لو. بار بار موقع دے رہے ہیں اصلاح کرنے کا، اس لیے نہیں کہ تم ہمیں بڑے پیارے ہو، اس لیے کہ ملک کی سالمیت اور جو ملک کے حالات ہیں اس وقت، اس صورتحال میں ہم کہہ رہے ہیں کہ اصلاح کر لو. وہ جو بندہ بیٹھا ہے بے گناہ جیل میں اس وقت، ابھی بھی مجھے کلمہ نصیب نہ ہو موت والے ٹائم کہ عمران خان ابھی مجھے ملتا ہے نا، سب سے زیادہ جو بات کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ مجھے پاکستان کی فکر ہے. پاکستان کہاں جا رہا ہے؟ پاکستان کہاں جا رہا ہے؟ ہمیں ہٹانے پر تو مولانا صاحب نے بھی اب کہہ دیا ہے، اب تو گالی مک گئی ہے. مولانا صاحب نے کہہ دیا ہے کہ مجھے بلایا اور مجھے وہاں بیٹھ کر باجوہ صاحب نے اور ندیم صاحب نے یا کون سا نام لیا اسے کوئی اور مختار صاحب نے، اور کہا کہ عمران خان حکومت گرانی ہے. میں نے کہا کہ ابھی ٹائم نہیں ہے موضوع. انہوں نے کہا امریکہ کا پریشر ہے. پیچھے کیا رہ گیا؟ وہی غلامی نا، وہی غلامی جو عمران خان کہتا ہے کہ ہم غلام ہیں. یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ وہی مولانا صاحب ہے. اس نے پہلے کہا تھا کہ عمران خان حکومت امریکہ نے نہیں، عمران خان حکومت میں نے گرائی ہے. یاد ہے نا سب کو؟ یاد ہے؟ آپ مجھے بتائیں اس بات میں کیا رہ گیا کہ ہم غلام ہیں نا امریکہ کے؟ کہ عمران خان ٹھیک کہہ رہا تھا نا کہ ہمیں غلامی ہم نہیں مانتے، تو ہم نہیں مانتے، ثابت ہو گیا ہے. اب یہ جو اب حالات بنے ہوئے ہیں، ان حالات کے اندر یہ دھمکیاں گورا راج لگا لیں گے تو کیا کر لو گے؟ یہ بھی اسے تجربے کیے ہیں ملک میں، یہ بھی کر لو، پھر کیا ہو جائے گا؟ کیا تم عمران خان کی سوچ ختم کر سکتے ہو؟ اس عوام کو ختم کر سکتے ہو؟ کبھی بھی نہیں. یہ دھمکیاں ڈرنا ہوتا نا سر، تو ہم اس طرح فرانٹ فٹ پہ نہ کھیل رہے ہوتے ہیں. تمہیں نائر کر دیں گے، کر دو نائر، کیا ہوگا؟ میں نہیں، جن میں سے کوئی اور ہوگا انشاءاللہ، بہت ہے. سب کا نظریہ پکا ہے، سارے ڈٹے ہوئے ہیں. ہم نے کبھی اپنے لیے نہیں کھیلا، ٹیم کے لیے کھیلا ہے، صوبے کے لیے کھیلا ہے، ملک کے لیے کھیلا ہے، قوم کے لیے کھیلا ہے. تکڑے ہو جاؤ، نائل کر دو، پھر آؤں گا، اور پھر آؤں گا مزید دب کے آؤں گا، پھر مزید دبوں گا. پھر یہ ملک کا ایک آئین ہے اور اس آئین کی ہم نے تحفظ کرنا ہے، اور جو اس میں رکاوٹ بنے گا ہم اس کا مقابلہ کریں گے. ایک شخص کے لیے ہم قوانین بناتے ہیں، 25 کروڑ عوام کا نہیں سوچ رہے، ایک شخص کے لیے قانون بن رہے ہیں اور لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے اس کے لیے. چلو بناتے ہو قانون، فارم 47 والے ہو گئے ہو، دوسرے بنا لو. نہیں، کسی کی بہن کو اٹھا رہے ہیں، کسی کے بچوں کو اٹھا رہے ہیں. نیا قانون بنا دیا ہے کہ لوٹا کیسی الاؤڈ ہے، بنو لوٹے، لو پیسے. وہ یہ ہے تمہاری پارٹی، وہ یہ ہے تمہارا نظریہ کہ بکو. تم بکنے کو لیگل کر رہے ہو. خدا کے لیے اپنی قبر میں جاؤ گے، کب تک رہ جاؤ گے؟ کب تک رہو گے؟ دیتا پتا ہے، ایک لمحے کا پتا ہے آپ لوگوں کو. اب لوگ اپنی پارٹی میں آپ بول نہیں سکتے ہو. لوٹا کسی کو آپ الاؤ کر رہے ہو کہ بنو لوٹے. آپ ایک بندے کے لیے
25 کروڑ لوگوں کے خلاف جا رہے ہو. کیا فائدہ دیا ہے اس نے آپ کو؟ پھر فائدہ دیا ہے اس کا مطلب ہے گل اتنے کھڑی ہے. پھر فائدہ دیا ہے. اتنا سٹینڈ جو لے رہے ہو پھر فائدہ دیا ہے اس پہ. آج پتہ چل گیا ہے کہ اتنے مجبور ہو کہ اسے اتنا فائدہ دیا ہے کہ ایک بندے کے لیے پاکستان کے آئین میں ترمیم ہو رہی ہے. اسپیکر صاحب 12 ضلع سے گزر کے آیا ہوں. نہ گاڑی چھوڑی، نہ اسلحہ چھوڑا، نہ سرکاری چھوڑا. مجھے دی تھریٹ ہے. میں اس وقت علی امین نہیں ہوں. میں اس وقت صوبے کی عوام کا وہ مینڈیٹ ہوں جو ان کو ملا انہوں نے مجھے دیا. مجھے تھریٹ سے مجھے کچھ ہو جاتا. ذمہ وار کون تھا؟ کون ذمہ وار تھا؟ میں عرفیار کہہ رہا ہوں کہ جب میں نکلا ہوں میری جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں تھا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. 1 روپیہ نہیں تھا میری جیب میں. میرے ہم سفر کون تھے؟ پہلے میں اکیلا، آگے ایک بار 2 لوگ، ایک بندہ، میکسیمم 3 بندے. کلمہ اٹھایا میں نے. میکسیمم 3 بندے میرے ہم سفر تھے. پورے 12 ضلع گزار کے پہنچا ہوں. جیسے پہنچا ہوں پتہ چلا آپ لوگ علاج کر رہے ہیں، آپ خدمت میں حاضر ہوا ہوں. آپ کا شکریہ ادا کرنے. ان 12 ضلعوں میں جو میں گزرا ہوں اس آئی جی کی وجہ سے. مجھے آئی جی یہ تو ابھی تک مجھے پتا نہیں میرے میں FIR کیا ہے. موبائل تو کام نہیں کرتے، میرے پاس موبائل بھی نہیں تھا. ویسا بھی کام نہیں کیا. میں 2-3 دن سے موبائل نہیں ہے. ہم جہاں پہ گھوم رہے تھے نیٹ ورک تو بند تھا. مجھے یہ پتا نہیں ہے کہ آئی جی صاحب تمہارے پاس میرا وارنٹ کون سا ہے، تمہارے پاس سرچ وارنٹ کون سا ہے. اچھا روایت بنانا چاہتے ہو آپ لوگ؟ دیکھو ظرف کی ایگریمنٹ ہوتی ہے. ظرف کی ایگریمنٹ ہے، خدا کی قسم ایگریمنٹ ہے. یہ کیسا رواج ہے؟ کل میں کوئی پرچہ کاٹ دوں، کل میں سیناؤں میں چڑھ دوں، کیا ساری مرتبہ صاحب کی رہنی ہے؟ ایسا نہیں ہے. اگر آپ چپ ہوئے ہیں ہمارے گھر کے چھاپوں پہ، اب میں اولادی سوال نہیں کرنا چاہتا، لیکن تمہارے گھر میں چھاپا میں لگاؤں نا تو کہنا کہ زمین بے غیرت ہے. ایسے کہنا پورا صبح کہنا کہ زمین بے غیرت ہے. کیونکہ میں نے چھاپا لگوایا نا مخالف کے گھر میں، اس کی باپ بہن کی بے عزتی کرائی، کہنا بے غیرت ترین آدمی ہے علی امین. کبھی بھی نہیں کرے گا. ہماری تربیت ایسی نہیں ہے. ہماری آپ سے تربیت ہے نہ لیڈر سے ہماری یہ تربیت ہے. وہ جنہوں نے کچھ گلا کرتے ہیں ہمارے ساتھ یہ ہوا، ہمارے ساتھ یہ ہوا، کرتے ہیں گلے ہم بیٹھے ہوئے. وہ جنہوں نے کیا ہے نا ان کے بوٹ چاٹ رہے ہو آج. جاتے کہاں؟ سچ بولو، سچ بولو. جنہوں نے کیا ہے مریم میڈم سن لو، وزیر اعلیٰ وہ کہہ رہا ہوں، مریم سے میرا کام بھی نہیں ہے. پھر کہتے ہیں عورت کا، کیا پاکستان میں عورت مریم رہ گئی ہے؟ ہماری عورتیں نہیں ہیں. یا پھر راشن لوگوں کو منع کر رہی ہے تو جانے سے. 2 سال سے جیل میں بیمار بھی ہے، عورت رہی ہے. مریم میڈم ذرا پتہ کر لو. تم جو کہتی ہو نا میرا دروازہ توڑا گیا، وہ توڑنے والا کہاں ہے، وہ کون ہے؟ وہ تو بوٹ پالش کر رہی ہو. یہ بھی صحیح. یار یہ بات کرو یار اپنی باتیں اللہ کے بندوں. اسپیکر صاحب یہ علی امین خان تقریر کر رہے ہیں، اس ہاؤس کے لیڈر ہیں. تم لوگوں کو پہلے میں نے کہا میں باہر نکال دوں گا تم لوگوں کو. خدا کے بندو یہ ہاؤس میں لوگ کس لیے بھیجے ہوئے ہیں؟ لیڈر آف دا ہاؤس بول رہے ہو تم ادھر سے لگے ہوئے ہو. میں تمام اداروں سے، تمام سیاسی پارٹیوں سے اس فلور آف ہاؤس کہہ رہا ہوں اصلاح کر لو. اگر اپنے بچوں کا مستقبل چاہتے ہو، اچھا چاہتے ہو، یار کیا ہے اسمبلی؟ کیا ہے؟ کیا ہے اسمبلی؟ کبھی بھی ذاتی مقصد کے لیے اپنی اخلاقیات، اپنے دین کی دی ہوئی تعلیم، اپنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ نہیں چھوڑنا. کرسی میں کچھ نہیں ہے. انسان کرسی کو بناتا ہے، کرسی انسان نہیں بناتی. میں آپ کو دکھاتا ہوں، عبدالستار ہی تھی، پولیٹیشن نہیں تھا. جتنی دعائیں لوگ اس کو دیتے ہیں میرے خیال میں کسی کو دیتے ہوں گے. نام پیدا کرو. نیلسن منڈیلا 30 سال جیل میں رہا ہے، سب سے عظیم لیڈر بتایا جاتا ہے اس کو. اسے لوگوں کی گلی نالی نہیں بنائی تھی،
گلی بنائی تھی، نالی بنائی، اس نے ایک نظریہ دیا تھا، اس نظریے کے لیے قربانی دی تھی، اور جب وہ جیت گیا اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کوئی فرق نہیں ہے، یہ کالے اور گورے کا فرق ختم کر دو. وہی بات کی 30 سال بعد بھی. اصلاح کر لو، کیونکہ آج تو ذرا سارے لوگ بیٹھے ہیں بار بار ضعف کا مظاہرہ کر رہے ہیں. ایسے نہ ہو کہ پھر ہمارے بچے پردہ لینا شروع کر دیں. تین کو ورتا قسم بخود ہے، ایمان کرتا ہوں. ہم سارے پہلے ہم سارے مسلمان ہیں، انسان ہیں، پاکستانی ہیں، پھر پختونخوا کے لوگ ہیں. اگر تمہاری بے عزتی پہ میں غیرت نہیں کھاتا تو یاد رکھو کل میری والی پہ کوئی بھی نہیں کھائے گا. اور میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں، برملا بتا رہا ہوں کہ جب آپ کے ساتھ ہوگا خدا کی قسم لوگ آپ پہ ترس بھی نہیں کھائیں گے. لوگ یہ بھی نہیں کہیں گے زیادتی ہوئی ہے، کہیں گے یہ لوگ تھے انہوں نے کیا تھا، اچھا ہوا ہے ان کے ساتھ. تمہیں نظر نہیں آ رہا یہ؟ یا تم لیڈر سارے بول نہیں سکتے ہو، یا تمہیں ملتے نہیں ہیں، یا تمہیں چھوڑتے نہیں ہیں؟ کیا وجہ ہے آخر؟ اپنے ضمیر کی آواز کے اوپر کرو جو کام بھی کرتے ہو. بات کرو سیاست، کوئی اور کام کر لو. ضمیر کی آواز پہ، اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کرنا. انشاءاللہ فکر صاحب ہماری یہ جنگ جاری ہے، ہم یہ جنگ مرتے دم تک لڑیں گے. پھر کہتے ہیں لفظ استعمال کرتے ہیں جنگ کا. تو میں کیا کہوں اس کو؟ میں تو کیا کہوں؟ یہ جنگ ہے، یہ جنگ تم نے مسلط کی ہے، یہ جنگ تم نے شروع کی ہے. انشاءاللہ اختتام اس کا ہم کریں گے اور کر کے دکھائیں گے. اس سے بہتر ہے پاکستان کے مفاد کے لیے. عمران خان ہمیشہ کہتا ہے، جیل جانے سے پہلے بھی کہا اس نے، وہ یہ نہ کہے کہ اسے جیل میں جا کے کہا. اس نے جیل میں جانے سے پہلے کئی بار کہا کہ میں پاکستان کے لیے مذاکرات کرنے کو تیار ہوں. بیٹھ جاؤ، اس ملک کی سوچ لو، قوم کی سوچ لو، نسلوں کی سوچ لو، اس ملک کے بنائے ہوئے اس آئین کی سوچ لو، اور سب سے بڑھ کر جو ہمارے اباؤجداد نے قربانیاں دی ہیں اس ملک کے لیے، ان کے لیے کوئی سوچ لو. ایسے نہیں ملا ہمیں پلیٹ میں، انہیں قربانیاں، جانی اور مالی قربانیاں انہوں نے دی ہیں. اگر ہم نے یہ نہ سوچا، ہم اس طرف نہ بڑھے، آج پاکستان میں مہنگائی آپ کے سامنے ہے. مجھے بھی یاد ہے بلدیاتی الیکشن میں ہمارے سب دوسرے لڑا ہوگا، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ بھی. ایک ہی نعرہ تھا، یہ غریب دشمن ہے، مہنگائی کر دی انہوں نے. ہاں مہنگائی تھی، 16 روپے یونٹ تھا بجلی کا، تھی مہنگائی. اب تم اچھے لوگوں کا 65 روپے یونٹ مہنگائی نہیں ہے، شرم کرو. پیٹرول بہت مہنگا ہے، 108 ڈالر کا بیرل تھا اس وقت، اور اس میں ہم دے رہے تھے 145 کا. آج 73 یا 75 ڈالر کا بیرل ہے، آپ دے رہے ہو 250 سے اوپر.